طارق صاحب بتائیے گا، یہ جو جرگہ بیٹھا اور اس نے جو فیصلے کیے، یہ فیصلے رپورٹ بھی ہوتے رہے، منظر عام پر بھی آتے رہے، اب تنازع کیا ہے، اب مسئلہ کیا ہے اور کیوں یہ ایک محاذرائی کسی کیفیت سامنے آ رہی ہے؟ شکریہ آسما. جس جرگے کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی 2-3 جرگے ہوئے ہیں. جو مقامی عمائدین تھے انہوں نے اکتوبر میں یہاں پر جو مسلح گروہ ہیں وہاں پر پھر میں ساتھی ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے ان سے مذاکرات کیے، ان سے جرگے کیے. پھر یہی جرگے کے نمائندے آئے یہاں پر پشاور میں اور یہاں پر صوبائی حکومت کے نمائندوں سے بات کی. تو دونوں طرف ایک طرف جو مطالبات تھے مسلح گروہوں کے اور ٹی ٹی پی کے وہ تو قابل عمل نہیں تھے، تو انہوں نے وہی گزارشات صوبائی حکومت کے سامنے پیش کر دی. صوبائی حکومت کے بس میں جو تھا، جو مطالبات تھے وہ پورے نہیں کر سکتے تھے. تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ کنفیوژن کی صورتحال میں پھر یہ جرگے کے جو لوگ تھے انہوں نے ٹی ٹی پی سے اور جو مسلح گروہ سے ان کو کہ آپ لوگ نکل جائے، کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں نکلتے تو یہاں پر حکومت آپریشن کرنے والی ہے اور اس سے ہزاروں لوگ سفر ہوں گے. لیکن اس دوران جب صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان جو معاذرائی شروع ہو گئی، بد اعتمادی تھی، اس حوالے سے کوئی کوارڈینیشن بھی درمیان میں موجود نہیں تھی. تو اس ساری صورتحال کا نتیجہ آج یہی نکل رہا ہے کہ اس آپریشن یا مبینہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت صوبائی حکومت پر ڈال رہی ہے اور صوبائی حکومت وفاقی پر ڈال رہی ہے، اور درمیان میں جو ہزاروں قبائلی لوگ ہیں وہ ابھی تک جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. آپ نے حوالہ دیا تقریباً کہ 1,30,000 کے قریب جو آبادی ہے اس میں ابھی تک بمشکل 10-12 ہزار لوگ ہی نیچے اترے ہیں، یا پھر پشاور یا خیبر کے مختلف علاقوں میں وہ مقیم ہے. اپنے رشتہ داروں کے پاس کسی نے کرائے کے گھر لے لیے ہیں، کسی نے ادھر ادھر پناہیں لی ہوئی ہے، لیکن ان کے لیے کوئی پراپر بندوبست ابھی تک موجود نہیں ہے، کوئی خیمہ بستی موجود نہیں ہے. پیسے دیے جا رہے ہیں لیکن پیسے اس وقت میں میرے خیال میں ان متاثرین کا صرف وہ نہیں ہے، ازالہ نہیں ہو سکتا ان کی جو مشکلات ہے. اور اس پوری صورتحال میں وہی قبائلی سفر ہو رہے ہیں. ابھی پھر سے بارشیں شروع ہو گئی ہے، برف باری کے امکانات ہے. اور درمیان طارق یہ بتائیے گا کہ جب ظاہر جرگہ ہو رہا تھا، صوبائی حکومت موجود تھی، وفاقی حکومت بار بار یہ کہہ رہی تھی، اعلان کر رہی تھی کہ یہ آپریشن ہوگا، خواجہ آصف صاحب نے کہا، تو کیا وجہ ہے کہ یہ اب کیوں، یہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ اب لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور وہ صوبائی حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وجوہات کوئی اور ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اب یہ ایک پبلک گیلریز کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ آسما، جو صورتحال بنی ہے یہاں پر جتنے متاثرین ہیں وہ اس صورتحال کی ذمہ داری جو ہے صوبائی حکومت پر نہیں بلکہ وفاقی حکومت پر عائد کر رہی ہے. سہیل افریدی یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ جو صورتحال ہے، جو آپریشن جو ہے مسلط کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہے اور اس میں صوبائی حکومت جو ہے وہ انوالو نہیں ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس پورے صورتحال میں ایسا جو سہیل افریدی ہے وہ ایک طرح سے قبائلیوں کے ہیرو بن گئے. اس نے پورٹریٹ کر دیا ہے کہ میں نے اپوز کیا، اور ابھی ابتدا سے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ بند کمروں میں کیے جا رہے ہیں. صوبائی حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کنسلٹیشن نہیں کی گئی ہے اور ان سے مشاورت نہیں کی جا رہی ہے. ایک طرح سے ابھی جو وفاقی حکومت نے پریسیڈنس جاری کی ہے کہ وفاق کی طرف سے کسی آپریشن کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا یا اس کے احکامات جاری نہیں کیے گئے، تو اس کا جو پورا فائدہ ہے وہ بھی سہیل افریدی کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو یہاں پہ پہنچ رہا ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا اس کو تقویت مل رہی ہے. اچھا، بہت شکریہ طارق. اب اختیار ولی خان صاحب، آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے، آپ نے بات بھی سن لی، آن گراؤنڈ جو رپورٹرز کور کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں یہ تنازع پیدا ہوا ہے، اور واقعی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک طرح سے صحیح بندوبست نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسما بہن. میرے خیال میں سہیل افریدی صاحب اگر گندی پالیٹکس کھیل کر وہ اپنا معاملہ صوبائی اٹھا کے نہ وہ وفاق پر اور فوج پر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کے لیے میرے خیال میں وہ کوئی مناسب گیم نہیں ہے اور یہ اس میں وہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اس طرف جانا ہوگا کہ 28 اکتوبر کو جو ڈی سی نے لیٹر لکھا تھا وہ دیکھیں وہ کیا تھا. ہاں، وہ تو رپورٹ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کوئی آپریشن کرنا نہیں ہے اور نہ ہم اجازت دیں گے. دوسری طرف 28 اکتوبر کو ڈی سی نے وہاں پہ آپ کو لیٹر لکھا. پھر آج سے کئی مہینے پہلے آپ کی حکومت نے اس کے لیے 4 ارب روپے بھی رکھے. آپ آپریشن کر رہے تھے، آپ کے معاہدے ہوئے تھے. میں آج آپ کے شو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں اور کرنے لگا ہوں کہ جبری نقل مکانی کا نہ وفاقی حکومت نے کہا تھا،
सूबाई हुकूमत को, ना पाक फौज ने कहा है। इवन आई स्पोक टू देम। तो फिर लोग वहां से निकले कैसे? वहां पे एक जिरगा हुआ है। यही मैं फिर कहता हूं कि डीसी के लेटर की तरफ आ जाएं तो उसमें ये बात वजाहत के साथ ओरिजिनल है ना? ये ओरिजिनल है। उसमें वजाहत के साथ लिखी हुई है कि ये एक वॉलंटरीली मूवमेंट होती है, सीजनल। जब वहां से लोग जाते हैं, यूजुअली लोग वहां से मूव करते हैं जब हर साल जब ठंडे का मौसम आता है तो लोग वहां से जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग जाते हैं, कभी आधे भी चले जाते हैं, कभी सारे भी चले जाते हैं, कभी कुछ रह भी जाते हैं। लेकिन अगर फौज वहां पर, देखिए एक तो काइनेटिक ऑपरेशन है, वो तो पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है IBOs जिसको कहते हैं, वो पूरे मुल्क में हो रहे हैं। इस वक्त तक, आज अभी तक कोई इजाफी नफरी फौज वहां पर मूव नहीं कर चुकी, यानी कोई ऑपरेशन नहीं है अभी? नहीं है। अच्छा। नंबर 2, कोई जबरी नकल मकानी के लिए हमने सूबाई हुकूमत को खत नहीं लिखा। जबरी नकल मकानी के लिए फौज ने न खुद हाथ डाला है, न सूबाई हुकूमत को कहा है। ठीक। मुझे जो चीज लग रही है वो ये है, जो हमें सुनने में आ रही है, आपके रिपोर्टर्स भी मुख्तलिफ बता रहे हैं और मुल्क के काफ़ी सारे दूसरे लोग भी बता रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, कि 4 अरब रुपए जो वहाँ से जो इन्होंने पैसे रखे हैं, हालांकि डीसी के लेटर में ये वॉलंटरीली ये मूवमेंट होनी थी, ये 4 अरब रुपए हड़पने के लिए और इसको फूड स्ट्रीट मूवमेंट जो इन्होंने शुरू की है, ये उस पे लगाने के लिए इन्होंने ड्रामा रचाया है। नहीं, ये तो खैर इल्जाम है ना जो लोग कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये लोग तो बहुत कुछ और भी कह रहे हैं ना। मसला लोगों का नहीं है, मसला हुकूमत के कि हुकूमत क्या कह रही है। कैटेगोरिकली मैं ये बात बता रहा हूं, इनसे हो गया है ब्लंडर, ये कर गए गलती। हम ऑपरेशन के उस हक में नहीं है कि जिस तरह ज़रबे अज़ब था, रद्दुल फसाद था या कोई और बड़ा ऑपरेशन था, कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं था। इन्होंने जो भी किया है, शायद आज AI जनरेटेड वीडियोस जो ये लोग बड़ा चढ़ा के स्प्रेड कर रहे हैं फौज के खिलाफ। अच्छा। जो इंतशार, तो मुझे लगता है ये है कि ये फौज और अवाम और वफाक को लड़ाने की साजिश है, नथिंग एल्स। अच्छा, चले इस साजिश को अगर आप इस साजिश को आपको मैं फिर खत्म करना है, ये जुमला दोहराना चाहता हूं, इसकी जरूरत है कि इस जबरी नकल मकानी को हम ओन नहीं करते। अच्छा, कौन ये हमारा करता है? ये इनका फरमाइशी प्रोग्राम हो सकता है, हमारा नहीं। अच्छा मिशाल, आपने सुना कि गवर्नमेंट कहती है हमने नहीं कहा, सूबाई हुकूमत कहती है हमने नहीं कहा, नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गए हैं। तलाल चौधरी साहब ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अब भी गवर्नमेंट कह रही है ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं है। ये हो क्या रहा है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई कोई किसी साजिश का हिस्सा है जैसे इख्तियार वली खान साहब कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा आपका। देखें, आज इख्तियार वली साहब, चूँकि मैं इनके साथ काफ़ी प्रोग्राम्स में पिछले 2-3 हफ्तों में मैंने शिरकत की है, तो आज देख के मुझे लग रहा है कि वज़ीर आज़म से ज़्यादा हमारे सुहेल अफरीदी वज़ीर आला साहब के तर्जुमानी कर रहे हैं। क्योंकि जो इख्तियार वली साहब बातें कर रहे हैं, ये हमारे वज़ीर आला साहब पिछले 1 महीने से कह रहे हैं। वो तीरा गए, उन्होंने कहा है जी यहाँ पे ये बयानिए की जंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तीरा में इस मौसम में परिंदा भी नहीं हिल सकता, इंसान तो छोड़े, इतनी बर्फबारी होती है और वहाँ से लोग नकल मकानी करते हैं। इन्होंने कहा है कि जी सूबाई हुकूमत तो प्रोपेगेंडा कर रही है। यही बातें सुहेल अफरीदी साहब ने की कि जी मुझे माइनस किया गया, वहाँ पे कबाइली अमायदीन को बिठा के एक जरगा किया गया जिसमें सूबाई हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिवली DC साहब बैठे हुए थे, लेकिन उसके साथ कोर कमांडर साहब बैठे हुए थे और IGFC साहब बैठे हुए थे। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि जो ये प्रेस रिलीज हुई है वफाक की तरफ से, ये बेसिकली कबाइली अमायदीन और कोर कमांडर पेशावर और IGFC KP तमाम पे अदम एतमाद हुआ है। चले कबाइली अमायदीन को तो छोड़े, इन्होंने रियासती इदारों के जो यहाँ पे जिम्मेदारान हैं उन पे अदम एतमाद किया हुआ है, क्योंकि ये जरगा 24 रुकनी जरगा उन्होंने डायरेक्ट जो है ना जरगा किया था कोर कमांडर साहब के साथ और IGFC के साथ, और वहाँ पे उनके साथ ये तमाम गुफ्तगू शुनीद हुई थी और उनसे कहा गया था कि जी आप इनखिला करें, जिस पे 24 रुकनी का जो जरगा है उन्होंने सिग्नेचर्स किए और बाकी जो कबाइल के लोग नहीं मान रहे थे उनको कुछ को मनाया गया, कुछ को जबरी निकाला गया, लेकिन इनखिला शुरू हुआ। तो जो प्रेस रिलीज है वो तो KP हुकूमत के फायदे में,
ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو پہلے دن سے یہی بات ہے کہ ہم دہشت گردی کی مگر حمایت ٹھیک نہیں مشال کر رہے، آپ ہم دہشت گردی ہاں بالکل صحیح میں بات ہے جی آپ اس نے طرف آ رہی ہاں ہوں، ہاں ہم دہشت گردی کے خلاف ریاست کے ساتھ کھڑے، لیکن ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھائے جب بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، دونوں طرفہ بات ہوتی ہے، کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، کچھ سیکورٹی وائز آپ ہمیں بتائیں گے، کوئی دیر پا پالیسی بنائیں گے اور پھر اس مسئلے سے نپٹیں گے۔ اچھا انہوں اب نے ہماری سوال یہ بات ہے ہی نہیں کہ جو سنی۔ ڈپٹی کمشنر ہیں وہ کس کا نمائندہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب جب یہ کہہ رہے تھے تو سہیل آفریدی صاحب آن ریکارڈ کیوں نہیں آئے کہ وہاں پر کوئی آپریشن جو ہے دیکھیں وہ پہلے نہیں دن ہو سے رہا؟ جی دیکھیے پہلے دن سے آج اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں نا جی کہ وہاں تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، وہاں تو کوئی انخلا نہیں ہو رہا، وہ والنٹیئر موومنٹ ہے، یہ ان کے الفاظ ہے جو آپ کے پروگرام میں ہم نے سنے، ڈی آپ نے سی بھی سنے۔ کہتا ہے ہاں جب ہم آپ سے وہ کہہ کہہ رہے رہے تھے ہیں کہ جی نوٹیفیکیشن کے مطابق والنٹیرلی، وہ یہ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن کے میں آپ کو میں پڑھ مطابق کے وہی سناتا ہوں۔ بات بتا رہی ہوں جی، ٹھیک میں اسی طرف آ رہی ہوں نا جی۔ جی دیکھیں ہم نے جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دہشت گردی سے زیادہ بیانیے کی جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ دہشت گردی کا ہے، اگر آپ دہشت گردی کے مسئلے کو نپٹانا چاہتے ہیں تو صوبائی حکومت کو اپنے ساتھ بٹھائے، اس مسئلے کی دیر پا پالیسی کا حل نکالے۔ ہم نے امن جرگہ کیا صوبائی اسمبلی کے فلور پہ، اختیار ولی صاحب کی پارٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی، لیڈر آف اپوزیشن صوبائی اسمبلی کا PMLN سے ہے، سب نے ایگری کیا کہ ملٹری آپریشن اس کا حل نہیں ہے، دیر پا حل نہیں ہے۔ ہم نے جو تو نکات دیا وزیر آپریشن اعظم ہو صاحب رہا کو ہے بھی وہاں لے پہ؟ کر کیا۔ آپریشن مشال نہیں ہو رہا ہے ہے وہاں پہ؟ دیکھیے اس ٹائم انقلاب بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے، نہیں لوگوں کو آپریشن وہاں سے نکال دیا گیا آپ ہے، کو کیا اطلاع تمام ہے تر کہ لوگ آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کیونکہ یہ انکار واستو کر میں رہے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی وہاں پہ اس پہلی وقت بات تو ملٹری جی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو آسما شیرازی صاحب یہ بات بتائی کہ انہوں نے ہم پہ نہیں، انہوں نے کور کمانڈر KP پشاور اور IGFC پہ عدم اعتماد کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے مطابق وہاں آپریشن لانچ ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق لوگوں کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ پیچھے آپریشن ہو رہا ہے اور دہشت گردی کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف کے مطابق کہ ہم وہاں پہ آپریشن کر رہے، طلال چودھری صاحب کے مطابق وہاں پہ ہم آپریشن کر رہے، تو اس لیے میں نے بتایا نا کہ اختیار ولی صاحب آج ہمارے ترجمان بنے ہوئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج تھینک انہوں یو نے ویری مچ، جو یو آر باتیں وزیر ویلکم۔ اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے یا کر رہے تھے، آج انہوں نے وہ ساری باتیں خود کہی ہے۔ تو یہ صورتحال، اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اچھا میں اس سے پھر نقصان کس کو ہو رہا جواب ہے؟ لے اس لوں سے گی ان سے، نقصان ٹھیک KP کی، جی۔ میں ایک بات کر دوں، اس کا نقصان KP کی عوام کو ہو رہا ہے جی، جو سڑکوں پہ ہے اس وقت، دونوں کے بارے میں بات کر رہی ہے اس وقت کہ اور ہو ہم کیا اپنے رہا ہے۔ عوام کو آن کر رہے ہیں، ہم اپنے عوام کو آن کر رہے ہیں، ہم ان کو یوں در بدر ان کے بیانیے کے لیے خوار نہیں ہونے دیں گے۔